موضوع الدرس في احوال السعداء سورة الملک تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور بما يخطر في القلوب. ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق. وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه والأول أولى لقوله وهو اللطيف الخبير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. چاہے تم خفیہ بات کرو یا کھل کے بات کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں. اور کیسے نہیں جانے گا جو خالق ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ، وہ بہت بڑا باریک بین ہے اور سب جاننے والا. اب یاد رکھو کہ مسئلہ ہے اسرار اور جہر کا. بعض مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات میں کفار مشرکین کا رد ہے کہ مشرکین آپس میں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے کہ بھی جو ہم بات کرتے ہیں وہ اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. تو کچھ کافر جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر تو ہم بات کریں نا آہستہ آہستہ چپکے سے چھپا کے تو نہیں سنتا، اور اگر ہم زور سے بات کریں تو وہ سنتا ہے. تو اللہ نے رد فرمایا کہ جاہلو، خدا کی ذات تو وہ ہے جو چپکے سے کہو یا جہر سے کہو وہ سنتا ہے. ایک قول یہ ہے، یاد رکھو کہ یہ آیت جو ہے مشرکین کی رد میں. اور بعض علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت عام ہے، مشرکین ہوں یا مومنین ہوں، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہاری ہر چھپی ہوئی بات بھی اور ظاہر بات بھی جانتا ہوں. یہی حکمت ہے، یاد رکھو کہ بعض عبادات میں جہر ہے اور بعض عبادات میں اسرار ہے. مثلا 5 نمازیں ہیں، تو اب ان میں نماز فجر ہے، نماز مغرب ہے، عشاء ہے، یہ جہری نمازیں ہیں. امام جہر سے قرآن پڑھیں گے، قرات جہرن ہوگی.
اور اسی طرح جمعہ والے دن کی نماز جو ہے وہ بھی جہری ہوگی، امام جہرن پڑھیں گے۔ لیکن پورے سال میں ظہر اور عصر جو ہے یہ وہ نمازیں ہیں جو سری کہلاتی ہیں، اس میں امام پڑھتے ہیں لیکن آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ عبادات نمازیں سری ہیں اور کچھ جہری ہیں، حالانکہ وہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ چاہے تم نے نماز سرن پڑھی ہے میں سن رہا ہوں، اور چاہے تم نے نماز جہرن پڑھی ہے میرے لیے برابر ہے، میں سب سنتا ہوں۔ تو اس لیے بعض عبادات جو ہیں وہ سری ہیں، جیسے تہجد کے لیے حکم ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی رات کی تاریکی میں اور رات کے آخری حصے میں اور تنہائی میں اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو پڑھے، کیونکہ اللہ تو دیکھنے والے ہیں۔ لیکن فرض نمازوں کے اندر حکم ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، سب دیکھیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ظاہر دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے کا شوق پیدا ہو، اور جو صدقہ ہے خیرات ہے وہ چپکے سے دینی چاہیے، کسی اور کو پتہ نہ لگے، اور کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اسی طرح اب نیت کا معاملہ ہے کہ جتنی ہم نماز پڑھیں، طواف کریں، جو بھی کریں، تو اصل نیت کا مقام دل میں ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے اب یہاں سے چل پڑے کہ جی چلو بھئی یار طواف کرتے ہیں، بس یہ نیت ہو گئی۔ اب حجر اسود کے بعد جا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں گے، نیت ہو گئی۔ یہی نیت ہے کہ ہم ادھر جا جو رہے ہیں، اگر نیت نہ ہوتی، قصد نہ ہوتا، ہم ادھر کیوں جاتے؟ اسی لیے اب ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، نیت ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ 4 رکعت نماز فرض عشاء پیچھے امام کے۔ یہ تو صرف استحضار ہے کہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں ان کو احساس ہو جائے کہ ہم کیا نماز پڑھیں، ورنہ یہ نیت یہ نہیں ہے۔ نیت جو ہے مقام النیت فی القلب، مقام نیت کا دل میں ہے، اور اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ عبادت بھی خفیہ ہے تو اس کو آہستہ کرنا چاہیے۔ اچھا اسی طرح دعا ہے، اس کا بھی فلسفہ یہ ہے کہ جب تم دعا مانگو تو آہستہ مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، عاجزی سے اور بالکل خفیہ طریقے سے دعا مانگو۔ دعا میں چیخ چیخ کے دعائیں نہ مانگو، جیسے آج کل ہمارے ہاں طواف میں ہوتا ہے۔ یہ خالص بدعت ہے کہ ایک آدمی آگے دعا پڑھے اور پیچھے 100 آدمی چیخ رہا ہے، باقی سب لوگوں کے طواف بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو منع ہے۔ طواف میں آدمی بالکل آہستہ سے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا درود شریف یا کلمہ شریف یا جو تمہیں آتا ہے وہ دل لگا کے پڑھیں۔ اگر ہم کتابوں میں کھو گئے، بعض لوگ تو بیچارے پڑھتے ہی غلط ہیں، اور بعض پڑھیں گے تو وہ عربی جانتے نہیں ہیں، پھر وہ اردو کا ترجمہ دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھیں نا آمنہ کے لال سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو طواف میں پورا قرآن ختم فرما لیتے، لیکن حضور نے اپنی امت میں شفقت کی کہ وہ کلمات پڑھو جو ہر بیچارہ جاہل، پڑھا لکھا، چھوٹا بڑا، عورت مرد پر سبحان اللہ سبحان اللہ کون نہیں جانتا، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کون نہیں جانتا، اللہ اکبر کون نہیں جانتا۔ تو حضور پاک نے وہ عمل فرمایا کہ جو ساری امت کا ہر بندہ ادا کر سکے،
اور اسی طرح ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اکثر میرے بھائی جو ہے نا وہ غلطی فرماتے ہیں کہ حجر اسود پہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھو بسم اللہ کہنا تو پہلے چکر میں ہے، دوسرے چکر میں پھر بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ دوسرے چکر میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ہم شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بعد میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ عبادات جو ہیں یہ سری عبادات ہیں، نیت ہے تو سرن ہے، ذکر ہے تو سرن ہے، دعا ہے تو سرن ہے۔ اچھا کہیں کہیں اللہ نے خود جہر کا حکم دیا ہے۔ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ جب پہنچے ذوالحلیفہ میں، اس کے بعد آپ نے نیت کی احرام عمرے کی اور حج کی، اور اس کے بعد آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، پھر آپ آگے آئے بیدا پہ، بیدا کے بعد وادی عقیق میں، تو حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ جاءنی جبریل آنفا، ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اپنی امت کو کہیں کہ لبیک زور زور سے پڑھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہاں اس میں جہر کا حکم دیا گیا، اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب میری امت کا بندہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کے سامنے جتنے پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، ریت کے درے، سب لبیک پڑھتے ہیں۔ تو ہر چیز جو ہے وہ لبیک پڑھتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کہتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تو اس لیے یاد رکھیں عبادات سری بھی ہیں، عبادات جہری بھی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ اللہ سر کو بھی جانتے ہیں اور جہر کو بھی جانتے ہیں۔ ہم ظاہر میں بات کریں تو جانتے ہیں، اور ہم آہستہ بات کریں تو وہ جانتے ہیں۔ اچھا اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے نا آمین کا، بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے وہ زور سے کہی جائے۔ ان کے نزدیک نماز میں جب امام کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کہیں گے آمین، زور سے کہیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ثوری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آمین جو ہے وہ آہستہ کہی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں بھی آمین دعا ہے۔ اچھا وہ امام فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ مد بہا صوتہ، حضور پاک نے اپنی آواز بلند فرمائی آمین، وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کبھی کبھی زور سے فرماتے تھے تاکہ لوگ سیکھ لیں، لوگوں کو تعلیم ہو جائے، اس لیے کبھی کبھی حضور ظہر کی نماز میں بھی آیات زور سے پڑھ دیتے تھے، حالانکہ ظہر کی نماز تو سری نماز ہے، لیکن کبھی کبھی سرکار دو جہاں ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں زور سے قرات کر دیتے تاکہ صحابہ سن لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ حضور ظہر میں یہ سورت پڑھ رہے ہیں، عصر میں آپ یہ سورت پڑھ رہے ہیں، تاکہ تعلیم ہو جائے، ان کو سبق آ جائے، پتہ لگ جائے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل فلسفہ جو ہے دعا، آمین دعا ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، کہ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، کیونکہ اس سے پہلے افضل دعا سورۃ فاتحہ ہے، سب سے بڑی جامع دعا جو ہے وہ تو سورۃ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد ہم آمین کہہ رہے ہیں تو ہم بھی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہم استجب،
کہ اللہ ہماری دعا منظور فرما، اور فرماتے ہیں کہ دعا کا تو فلسفہ یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا آہستہ مانگی جائے۔ اسی طرح حضرت زکریا نے دعا مانگی، اذ نادى ربہ نداء خفیا، آہستہ سے دعا مانگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا کا تو فلسفہ ہی آہستہ ہے، لہذا ان کے نزدیک جو ہے آمین آہستہ کہنا افضل ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھا کرو، یہ جو ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے نا، یہ اعلیٰ اولیٰ کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس نے آمین زور سے کہی نماز خراب ہو گئی، یا آہستہ کہی تو نماز نہیں ہوگی، نہیں۔ ان کے نزدیک افضل یہ ہے کہ زور سے کہی جائے، امام صاحب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ آہستہ کہی جائے۔ یہ مجتہدین کا اجتہاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کروڑوں کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ امام صاحب کی ایک عادت ہے، کیونکہ فقہ کے سب سے پہلے اصول مدون کرنے والی جو ذات ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ اور ابو حنیفہ اس لیے آپ کی کنیت نہیں ہے کہ آپ کی اولاد میں کسی کا نام حنیفہ تھا، بلکہ آپ کی نسبت ہے کہ دین حنیف ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، تو اس دین حنیف کی خدمت کرنے والے چونکہ آپ ہیں، اس لیے کنیت ابو حنیفہ ہو گئے، ورنہ حنیفہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ ورنہ کنیت تو اولاد سے ہوتی ہے نا، ابی بکر کنیت کبھی اچھا کنیت کبھی نسبی ہوتی ہے، اور کنیت کبھی وصفی ہوتی ہے۔ یہ وصفی کنیت ہے، جیسے ابی ہریرہ۔ اب ابی ہریرہ کو آپ کے بیٹے کا نام تو نہیں تھا نا ہریرہ، ہریرہ تو بچے بلی کو کہتے ہیں، ہر تو بلی کو کہتے ہیں، تو یہ وصفی یعنی کنیت ہے۔ تو امام صاحب کی اس دین حنیف کی خدمت کی وجہ سے وصفی نسبت ہے ابو حنیفہ۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے اصول مدون کی اور فقہ کے قواعد مرتب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو ان کے قواعد کا اصول یہ تھا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہو قرآن دیکھو، کیونکہ یہی حضور کا حکم ہے۔ جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے یمن کی طرف بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ بن جبل، جب تم یمن میں حاکم بن کے جا رہے ہو تو لوگوں کے فیصلے تو آئیں گے، جھگڑے تو آئیں گے، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو تو نے کہا اصل سنت رسول اللہ، آپ کی سنت سے، حدیث سے، آپ کے فرمان سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہ ہو، قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، نے کہا اجتہد یا رسول اللہ، پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے بڑی دعا دی۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے میرے بنائے ہوئے حاکم کو ایسی توفیق دی ہے کہ جو صحیح بات کہنا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلائل جو ہوتے ہیں نا وہ چار ہوتے ہیں۔ ایک ہے قرآن، سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد سنت مصطفیٰ، اس کے بعد اجماع صحابہ، اس کے بعد قیاس، یہ چار مستدلات ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، کیوں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو اجماع سے ثابت ہیں کہ صحابہ کا اجتماع ہو گیا ہے، اور صحابہ کا اجماع جو ہے وہ وہی درجہ رکھتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا۔ کیوں صحابہ کبھی باطل پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ تو مفلحون ہیں، فلاح والے لوگ ہیں۔ تو اسی لیے جو مسئلہ صحابہ کا اجماع ہو جائے تو اس کا مقام بھی سنت ہو جاتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں 20 تراویح ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد فرمایا، سب صحابہ نے سکوت فرمایا، راضی ہو گئے، تو مانا یہ اجماع ہو گیا۔ اذان ہے جمعہ کی دوسری، تو حضرت عثمان نے اجتہاد فرمایا، لیکن تمام حضور کے صحابہ راضی ہو گئے، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا۔
تو معنی یہ ہے کہ اجماع سے ثابت. اچھا کبھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اجماع میں بھی نہیں ملتا، یعنی ہمیں قرآن میں بھی نہیں ملتا، حدیث پاک میں بھی نہیں ملتا، اچھا اجماع صحابہ میں بھی نہیں ملتا. اب وہاں علماء اور مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ قیاس کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں قیاس کریں گے. یہ قیاس کرنا جو ہے یہ بھی دراصل حدیث مبارک سے لیا گیا ہے، یاد رکھو، مسئلہ سمجھا کرو. مثلا ایک آدمی نے حالت احرام میں ہرن مار دیا، شکار کر لیا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وجزاؤہ، اس پر جرمانہ ہے جس طرح کا اس نے جانور شکار کیا ہے اس کی مثل جانور کی قیمت دے یا جانور دے. تو اب کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے. بھئی ہرن ہے، مقصد ٹھیک ہے، ہرن اور بکری برابر ہے، ٹھیک ہے بھئی بکری ذبح کرو، تو قیاس ہو گیا. اس کو کہتے ہیں قیاس، یاد رکھو. جیسے مثال کے طور پہ اب ایک مسئلہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی آدمی زخمی ہو گیا، اس کو بلڈ چاہیے، خون چاہیے. اب ڈاکٹر دوسرے لوگوں کا خون لیتے ہیں، پھر اس کا وہ خیر وہ تو ایک قانون ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ بھی ان کا گروپ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، اس کا بدن قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور جس کا ہم خون لے رہے ہیں اس کو کوئی بیماری تو نہیں لگی ہوئی، اس کو کوئی کینسر، اس کو کوئی ایڈز، اس کو کوئی HIV کا چکر تو نہیں ہے. وہ سارا دیکھنے کے بعد پھر ڈائریکٹ اس کو بلڈ چڑھایا جائے گا. تو اب یہ خون دینے کا مسئلہ جو ہے اب نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع صحابہ میں ہے. کیوں؟ حضور کے زمانے میں تو خون کا مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو بہت بعد کی چیز ہے نا. اس زمانے میں نہ کوئی لیبارٹری تھی، نہ کوئی خون کی میچنگ ہوتی تھی، اور نہ بلڈ دیا جاتا تھا. بس جو بچ گیا، جو مر گیا. تو اب جناب جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ میڈیکل نے ترقی کی اور جان بچانے کے لیے خون دینا پڑا، تو اب جو علماء امت ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کے مسئلے میں ہم کیا کریں. انہوں نے کہا جی بالکل جائز ہے. اچھا ابھی کیوں جائز ہے؟ انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ اگر آدمی کی جان بچانے کی ضرورت ہو تو وہاں تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. ایک دوسری انہوں نے کہا کہ یہ قیاس ہے کہ جب ایک بچہ ماں کا دودھ نہیں ہے یا ماں بیمار ہے، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو کیا اس بچے کو دوسری عورت کا دودھ پلانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے نا کہ یا تو ماں پلائے یا پھر اس کے بعد کسی اور سے اتفاق کر لو. جیسے سرکار دو جہاں کو بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا. تو معنی یہ ہے کہ بھی دوسری عورت کا دودھ پلانا بچے کو بال اتفاق جو ہے قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا. اب علماء نے قیاس کیا، بھئی جب دوسری عورت کا خون یعنی دودھ بچے کے اندر جانا جائز ہے تو اسی دودھ سے تو خون بنتا ہے، پھر خون جانا بھی جائز ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر دودھ اندر جا سکتا ہے تو پھر خون بھی اندر جا سکتا ہے. تو اب یہ قیاس ہو گیا. اس کو کہتے ہیں قیاس کہ اس مسئلے کو سامنے رکھ کے علماء نے قیاس کر لیا. حضور کے زمانے میں شراب پینے والوں کو 40 بیت مارے جاتے تھے، لیکن جو زمانہ دور ہوتا گیا شراب لوگوں میں زیادہ ہوتی گئی. حضرت عمر نے سب صحابہ کو جمع فرما لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 40 کوڑے سے کنٹرول نہیں ہو رہے لوگ، تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کی حد میں اضافہ کریں. اب صحابہ نے کہا جی کیسے کریں؟ تو سب سے رائے لی گئی. کسی نے کہا 50 کر دو، کسی نے کہا 60 کر دو. حضرت علی سے جب آپ نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، اس کو 80 کوڑا مارو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب 80 کوڑا کیوں مارے؟ انہوں نے کہا بات سنو، جو آدمی کسی کو ناحق تہمت لگا دے، کہہ دے یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ ایسا ہے، تو ناحق تہمت پر قرآن میں کتنی سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی 80 کوڑے.
تو انہوں نے فرمایا کہ من شرب سکرا ومن سکرا ہدا، جو شراب پیے گا نشہ ہوگا، جب نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا، کسی کو ماں کی گالی دے گا، کسی کو بہن کی گالی دے گا، اور بیوی کو بہن بنا دے گا، بہن کو بیوی بنا دے گا، تو وہی سزا دو نا جو قذف والی سزا ہے۔ جیسے وہ تہمت لگا رہے، یہ بھی تو بکواس کر رہا ہے نا، تو لہذا اس تو سب صحابہ نے مان لیا۔ تو یہ قیاس ہوتا ہے، یاد رکھو۔ تو 4 یعنی دلائل ہوتے ہیں، سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس۔ اللہ تمام علماء پہ، مجتہدین پہ، محدثین پہ، فقہا پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ کی عادت ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے قرآن میں ملے۔ اب اس کی مثال سمجھ رہے کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھ لو ایک دفعہ، 1 لاکھ لکھا جائے گا، یار ڈرتے کیوں ہو بلا؟ ایک دفعہ پڑھو گے 1 لاکھ لکھا جائے گا، 1 لاکھ کا ثواب ہو جائے گا۔ سبحان ربی العظیم۔ اچھا، بعض لوگ پڑھتے ہیں سبحانک یا عظیم، بعض لوگ پڑھتے ہیں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، بعض پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ سب ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، سبحان ربی العظیم، بس اس سے آگے نہ بڑھو۔ کیوں بھی اس سے آگے نہ بڑھے؟ انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے فَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو جب یہ آیت اتری تو حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ تو قرآن نے جتنا کہا ہے ہم آگے کیوں پڑھے؟ اس کے علاوہ ہم کیوں پڑھے؟ سبحان ربی العظیم۔ اچھا جی، سجدے میں ہم کیا پڑھیں؟ تو اب سجدے کے اندر بھی سبحان ربی اعلیٰ۔ اچھا، بہت سارے لوگ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اور پڑھتے رہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے کہ نہیں، صرف سبحان ربی الاعلیٰ اس کو بڑھا لو، 3 دفعہ پڑھ لو، 7 دفعہ پڑھ لو، 11 دفعہ پڑھ لو، 21 دفعہ پڑھ لو، لیکن پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے بڑھاؤ اور کم نہ کرو۔ کیوں؟ جب قرآن میں اتری تھی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو حضور پاک نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو تم سجدے کی تسبیح بنا لو۔ تو قرآن کے موافق کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو امام صاحب کے نزدیک اب سجدے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اچھا، اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے اللہ اکبر، اب بہت سارے بھائی جو ہیں وہ اس ایک حدیث مبارک ہے اس میں بھی عمل کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اور بعد پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک ولا الہ غیر۔ وہ کہتے ہیں بس یہی پڑھو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فسبح بحمد ربک حین تقوم، فرماتے ہیں کہ سبح بحمد ربک، تو سبحانک اللہم وبحمدک جو ہے وہ اس سے زیادہ مطابق ہے۔ تو اللہم باعد بینی وہ دعا ہے، وہ تسبیح نہیں ہے، وہ ثنا نہیں ہے۔ تو اس لیے امام صاحب کی یہ عادت ہے کہ ایک تو مسئلہ سب سے پہلے لیتے ہیں قرآن سے۔ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے آمین میں؟ کہ آمین دعا ہے، اور دعا کیا ہے کہ آہستہ مانگو۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے گناہ بخشے گئے۔
اچھا، کیونکہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی کیا کہتے ہیں؟ کون سے فرشتے؟ آسمانوں میں ہیں؟ نہیں، کون سے فرشتے؟ یاد رکھو نا، مسئلہ تو آ گیا، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ فرشتے جو اس وقت موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ملکہ حفظت الانسان ہیں، اور ملائکۃ النہار ہیں، جو ڈیوٹی پہ ہیں، موجود ہیں اس اوقات میں، تو وہ بھی کہتے ہیں آمین۔ ان پہ نماز تو فرض نہیں، فرشتوں پر نماز فرض ہی نہیں، ان پر تو تکلیف ہے نہیں نا، شریعت ہی نہیں، ان کے لیے تو کوئی احکام نہیں، وہ تو ویسے پاک ہیں گناہوں سے، لیکن چونکہ وہ موجود کھڑے ہوتے ہیں اور ایک عظیم دعا ہے تو جب مقتدی کہتا ہے آمین تو فرشتے بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، تم نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ نہیں سنی؟ کبھی بھی نہیں سنی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا وہ بھی آہستہ کہتے ہیں، اگر زور سے کہتے تو ہم سنتے، اور پھر ایک فرشتہ بھی زور سے کہہ دیتا اور زمین ہل جاتی، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی آہستہ کہتے ہیں، تو لہذا مانا ہے کہ آہستہ افضل ہے۔ تو امام صاحب کی فقہ ایسی ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اتنا اللہ نے ان کو ذہن رسا دیا تھا نا جی، کہ مسئلہ سمجھنے میں تو کمال تھا نا۔ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اچھا، اس بیچارے نے قسم کر اعتبار کرتے ہوئے مچھلی کھانی شروع کر دی، گوشت نہیں کھایا۔ پھر خیال آیا کہ بھائی میں نے مچھلی تو کھا لی، پتہ نہیں اب شریعت کیا کہتی ہے۔ وہ جناب حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں پہنچا، یا اللہ عالم، سفیان چونکہ دو ہیں، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، تو بہرحال حضرت سفیان کی خدمت میں پہنچا، اس نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھائی ہے، تو کیا میری قسم ٹوٹ گئی؟ انہوں نے کہا بالکل ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کرو، تمہاری قسم تو ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیچارہ چپ کر کے آ گیا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ ویسے جان بچانا چاہتے ہیں، بعض لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی سارے ضدی نہیں ہوتے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے پاس آ گیا، انہوں نے کہا جی میں نے قسم کھائی تھی کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھا لی، تو میری قسم ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے کہا حضرت میں حضرت سفیان کے پاس گیا تھا، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا امام ہے، انہوں نے کہا قسم ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی قسم نہیں ٹوٹی۔ وہ پھر آ گیا حضرت سفیان کے پاس، اس نے کہا کہ جناب میں تو چکر میں آ گیا ہوں، آپ فرماتے ہیں قسم ٹوٹ گئی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قسم نہیں ٹوٹی، میں غریب کدھر جاؤں؟ امام صاحب غصے میں آ گئے۔ امام سفیان نے کہا ابو حنیفہ یخالف کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے، اب اتنی جرت ہو گئی ہے اس کی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا لحمن طریا، کہ دریا سے لحم تازہ میں نے تمہارے لیے نکالا ہے، تو اللہ نے مچھلی کو لحم کہا ہے، لحمن طریا تستخرجونہ۔ تو جب قرآن لحم کہہ رہا ہے اور تمہاری قسم بھی تھی کہ میں لحم نہیں کھاؤں گا، تم نے کھا لیا تو تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ ابو حنیفہ میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ یہ خالف و کتاب اللہ، اب قرآن میں اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ وہ پھر آ گیا، اس نے کہا حضرت امام صاحب تو جلال میں ہیں، وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے قرآن کی بھی مخالفت شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کچھ نہ کہو، 2-4 دن خاموش رہو، کفارہ نہیں بھرنا۔ امام صاحب غصے میں ہیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔
4-5 روز کے بعد وہ پھر آ گیا. ان نے ایک اور آدمی اس کے ساتھ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جا کے حضرت سفیان سے پوچھو کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش، مجھے اللہ کی قسم ہے میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں زمین پہ سو گیا. میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ تو لازمی بات ہے وہ کہیں گے بھی نہیں ٹوٹی، تمہاری قسم تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، زمین پر تو قسم نہیں تھی. انہوں نے کہا جب امام صاحب کہیں نا کہ قسم نہیں ٹوٹی تو آپ کہنا اچھا ماشاءاللہ اب آپ قرآن کی بھی مخالفت کرتے ہیں. قرآن تو کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے زمین تمہارے لیے فراش بنایا ہے. تو اب ماشاءاللہ آپ قرآن کے بھی مخالف ہو گئے. وہ کیا اور امام سفیان کی خدمت میں مسئلہ رکھا. انہوں نے کہا یار تم زمین پہ سو گئے. انہوں نے کہا جی قرآن نے تو زمین کو بھی کہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا. انہوں نے کہا بس رحم اللہ ابو حنیفہ، ابو حنیفہ بھی اللہ رحم کرے، یہ تمہارا عقل نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ نے مسئلہ سمجھایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ سمجھا دیا. اللہ اس کی رحمت فرمائے کہ قسم کے دے ہے عرف دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے اندر رواج میں گوشت اور مچھلی کا فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اگر کسی کو کہو گوشت لے آؤ مچھلی لے آؤ، یار میں نے کہا تھا گوشت لے آؤ تو مچھلی لے آؤ، بڑے بے وقوف آدمی ہو. کہو مچھلی لے آؤ وہ گوشت لے آؤ، یا بھائی میں نے مچھلی کہا. تو معنی یہ ہے کہ لوگ عرف کے اندر فرق کرتے ہیں. تو قسم کو عرف کے مطابق دیکھا جائے گا، لغت کی کتابیں نہیں اٹھائی جائیں گی کہ ہم لغت کی کتابیں اٹھا کے بحث کریں. تو انہوں نے کہا رحمت اللہ علیہ، اللہ امام ابو حنیفہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو بہرحال اللہ سب امہ پہ رحمتیں فرمائے. یاد رکھو تمام ائمہ برحق ہیں، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا کرو. صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہوتی ہیں. اور کبھی ائمہ جو ہیں جامع روایات لے لیتے ہیں. اب ظہر سے پہلے 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں. امام احمد بن حنبل امام شافعی فرماتے ہیں ظہر سے پہلے 2 رکعت ہیں، اور فلاں حدیث میں ہے کہ حضور نے ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 4 رکعت، اور ہیں بھی سنت مؤکدہ. اچھا ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا بی بی حفصہ کی روایت ہے کہ حضور نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی. وہ جو 2 رکعت والی تم حدیث پیش کرے وہ تو تحیت المسجد ہے، سنتیں تو حضور گھر میں پڑھتے تھے. تو لہذا بی بی حفصہ والی روایت جو ہے وہ زیادہ اولا ہے. وہ تو تحیت المسجد کی 2 رکعتیں، اس کا کیا تعلق ہے سنن مؤکدہ سے؟ سنت مؤکدہ تو ہیں ہی 4 رکعتیں، اور پھر حدیث میں ہے کہ 4 رکعتیں بھی اکٹھی پڑھی جائیں تو زیادہ افضل ہیں. تو لہذا حدیث میں 4 موجود ہیں. اچھا پھر یہ دیکھو قیامت والے دن 2 مجتہدین کے اجتہاد میں ایک صحیح ہوگا نا جی. ایک امام نے کہا 2 رکعت، ایک نے کہا 4 رکعت، تو لازمی بات ہے ایک صحیح ہوگا. اگر 2 رکعت والا صحیح ہو گیا تو حنفی جو 4 پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا. اچھا اور اگر 4 رکعت والا مسئلہ صحیح ہو گیا تو 2 پڑھنے والے 2 رکعت کہاں سے لے آئیں گے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ امام صاحب کی بڑی جامع نظر ہوتی ہے، لیکن اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور یہ میرے اللہ کی شان ہے، ہم آہستہ کہیں سنتے ہیں، ہم زور سے کہیں سنتے ہیں. اللہ نے فرمایا آہستہ زور کی بات نہیں، علیم بذات الصدور، جو تیرے دل میں ہے ابھی زبان پر بھی نہیں آیا میں تو وہ بھی جانتا ہوں. واللہ اعلم. اچھا انشاءاللہ زندگی تو اب درس جو ہے نا جی انشاءاللہ جمعہ کے دن شام کو ہوگا. جمعرات تو چھٹی ہوتی ہے، اور کل جو ہے میں نہیں ہوں گا، میرے بچے کی عزیز کی شادی ہے. تو اس لیے بہرحال تاکہ آپ لوگ انتظار نہ کرتے رہیں. اگر ہم جو ہے جی طواف کے دوران کل شریف پڑھتے رہیں حرم شریف میں جو قرآن ہے اس کو جتنا دن مکے میں رہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ملک نہیں لے جا سکتے، یہ وقف حرم ہے.
اگر ایک آدمی سود کھاتا ہے لیکن ہمیں اس نے دعوت دی ہے، اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھانا تو کافر کے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، کھانے کا کیا ہے؟ ہمیں کیا سود سے؟ سود کا گناہ اس پر ہے، ہم پر تھوڑا ہے۔ اگر پتہ نہیں کیا ہے جی، سچے دل سے تو بالکل گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ طواف کے دوران کعبے سے لپٹنا منع ہے، جب طواف ختم ہو جائے ملتزم پر لپٹ کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کالا سوٹ پہننا جو ہے آپ نے کہا کہ وہ منع ہے، عورتیں تو یہاں کالا برقع پہنتی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ نہ سمجھیں تو یہ بھی میرا گناہ ہے۔ اب مشکل یہ ہے نا کہ جو مسئلہ ہو نا وہ مولوی مکی کے گلے میں ڈال دیتے۔ ایک دن میں آ رہا تھا، دو حاجی لڑ رہے تھے، وہ کہ میں نے مولوی مکی سے سنا ہے، تم غلط کہتے ہو، مولوی مکی نے کہا ہے۔ وہ غلط کہہ رہا تھا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حاجی صاحب السلام علیکم، یہ مسئلہ مولوی مکی سے سنا؟ ہاں جی میں نے مولوی مکی سے سنا ہے۔ میں نے کہا مولوی مکی کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں جی کئی دفعہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا مکی تو میرا نام ہے۔ کہتا ہے جی پھر کوئی اور ہوگا۔ اب میں نے کہا اچھا، دوسرا مصیبت یہ ہو گئی ہے، ہمارے بہت سارے مولویوں نے اپنے نام کے آگے مکی لکھ دیا۔ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مکی صاحب آپ پاکستان میں ہیں؟ میں نے کہا تو 8 سال ہوئے نہیں گیا۔ اور جی وہ تو چینل پہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا جی پتہ نہیں کوئی اور مکی نکل آیا ہوگا، میں کیا کروں؟ تم نے مسئلہ نہیں سمجھا، یعنی بطور غم، جیسے محرم کے غم کی وجہ سے کالا کپڑا پہنا جائے، اس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ ویسے کسی نے کالا پہن لیا کیا ہو گیا؟ فتح مکہ والے دن حضور پاک نے خود کالے پگڑی پہنی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو سرکار دو عالم کی پگڑی مبارک کالی تھی۔ دس دن حیض کے گزر جائیں پھر بھی داغ لگ رہا ہے، بیماری ہے، اب غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، سب جائز ہے۔ نفل ہدیہ کریں، جو بھی ہدیہ کریں کر سکتے ہیں۔ کوئی عورت جو ہے اپنی بھانجی اور اس کے شوہر کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اس کا شوہر اس کا کیا لگتا ہے؟ محرم تو اس کا ہونا چاہیے نا۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے مجھے نیند آنے لگی، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک غریب بچی ہے، اس کی شادی میں مدد کے لیے زکوٰۃ دیں، بالکل دینی چاہیے۔ او یار جتنی مرضی آئے رقم دے دو۔ میں نے 3 چکر صفا مروہ کے کیے اور احرام کھول دیا، اگر سر بھی مڈا دیا دم پڑ گئی، سر نہیں مڈایا تو جا کے پورے کر لو۔ طواف پر جو 2 رکعت ہیں افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہیں۔ ضعیف آدمی کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ اگر پہلا طواف چکر شروع کر رہے ہیں، جنازہ کھڑا ہو گیا، جنازہ میں شامل ہو، اب پھر ابتدا کریں۔ مجھ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، بیماری ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، کوشش کریں، ہمت کریں، انڈر ویئر رکھیں، الگ کپڑا باندھیں نیچے، اس کو ہر وضو، ہر نماز کے لیے وضو کریں، اس کو دھو لیں۔ کہتے جی کہ ہمارے شہر اوچ شریف میں لوگ قبروں کا بھی طواف کرتے ہیں، حج کے مہینے میں حج کا غسل بھی کرتے ہیں، یہ بالکل کفر اور بدعات ہے۔ اگر وہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو کافر ہو گئے۔ اور کہتے ہیں وہاں اوچ شریف میں پل صراط بھی بنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، تو سارا کام اوچ شریف میں ہو گیا، پھر نیچی شریف میں تو کچھ بھی نہ رہا۔
گھر کے قریب مسجد ہے، وہاں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں تو میرے گھر میں آواز آتی ہے، کیا میں مسجد دور کر دوں؟ یعنی قرآن کی آواز آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ ماشاءاللہ اچھا آدمی ہے بھائی، قرآن سننا نہیں چاہتا، کہتے ہیں مسجد ہٹا دوں تاکہ آواز نہ آئے۔ او یار تم اپنے گھر کو ساؤنڈ پروف کر لو، مسجد کیوں ہٹاتے ہو؟ آواز نہیں آئے گی تمہیں۔ عورت حیض میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی۔ اگر عورت کو حیض ہے کوئی طواف الوداع نہیں۔ ہم دکان میں چیزیں بیچتے ہیں، کتنا فیصد منافع لیں؟ لا ضرر ولا ضرار، نہ تمہیں نقصان ہو نہ لینے والے کو۔ یہ نہیں کہ 100 کا 200 لے لو۔ اقامت کے بعد اذان والی دعا کوئی ضروری نہیں، اس تو امام کے ساتھ اپنے نماز میں شامل ہونا ہے۔ عصر کے بعد قرآن پڑھنا کوئی منع نہیں، نماز کے لیے منع ہے۔ اگر ایک غیر مسلم ہے، مسلمان لڑکیوں کی شادی میں مدد دینا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ کافروں نے کعبہ نہیں بنایا تھا جہاں طواف کر رہے ہو، کس نے بنایا تھا؟ تم نے تو نہیں بنایا، تم تو غلاف کاٹنے والے ہو، بنانے والے تو نہیں ہو۔ دیکھا نہیں حج میں غلاف اونچا کر دیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ حج ہی کاٹ لیں گے۔ بینک ملازم کی تنخواہ بالکل حلال ہے، کیوں حرام ہے؟ وہ دوسری جگہ ڈھونڈتا رہے، جب مل جائے تو نوکری چھوڑ دے۔ وہ تو اپنے وقت کی پیسے لیتا ہے، وہ سود تھوڑا لے رہا ہے۔ شہید قبر میں زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اذان حضور کے زمانے میں صحابی نے خواب دیکھا، حضور نے منظور فرما لیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، بالکل جنت میں درخت لگیں گے انشاءاللہ۔ حجر اسود جو ہے وہ تو حضرت آدم کے زمانے سے آیا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم بالکل اذان کا حصہ ہے۔ اگر ہم قربانی کا گوشت یا زمزم یا کھجوریں ہندو کو بھی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ مکے میں سارے کافر زمزم نہیں پیتے تھے۔ اگر میرا احرام ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے دوسرا احرام بدل لیا یا دھو لیا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عید میلاد النبی کیک کاٹے جاتے ہیں گجرات میں، بھائی یہ تو بالکل بدعات ہیں، یہ وہی سالگرہ ہے نا۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ بھی عید میلاد تو پیدا ہونے پہ منائی جاتی ہے، یہ ہر سال منانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سالگرہ ہو گئی نا، عید میلاد کہاں رہی؟ اچھا پھر جس بچے کی وفات ہو جائے اس کی بھی کبھی آپ نے میلاد منایا ہے، برتھ ڈے منائی ہے؟ تو سرکاریں دو جہاں کی تو وفات ہو گئی۔ اگر ہم نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں صفیں کھڑی ہو گئی، آپ بھی مل گئے، ٹھیک ہے، نماز ہو گئی۔ نماز میں عورت آگے ہو نماز نہیں ہوتی، حائضہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک ہر بیمار کو شفا دے۔ طواف کا ثواب اپنے عزیزوں کو دے سکتے ہو۔ دوسرے عمرے کے لیے احرام دھونا کوئی ضروری نہیں۔ موبائل سے تصویر لینا جو ہے بالکل حرام ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم